طاقت کے چند نکات۔ محبت کی کنجی۔ محبت کو اپنی زندگی میں بنیادی طاقت کے طور پر استعمال کرنے کے لیے آپ کو اس طرح محبت کرنا ہوگی جیسے آپ نے پہلے کبھی نہیں کی۔ زندگی کی محبت میں ڈھل جائیں۔ صرف محبت دیکھیں، محبت سنیں، محبت کا اقرار کریں اور محبت کو اپنے پورے دل سے محسوس کریں۔ محبت کی کوئی حد نہیں، کوئی اختتام نہیں جو آپ محسوس کر سکتے ہیں، اور آپ کے اندر بس یہی سب کچھ ہے۔ آپ محبت سے بنے ہیں۔ ہر دن ایک ایک چیز کر کے محبت کے قانون کو بتا دیں کہ آپ کس چیز سے محبت کرتے ہیں اور اسے محسوس کریں۔ اپنے احساس کا راستہ بدل کر یا اچھے احساسات کو بڑھا کر اپنے ذہن میں ہر اس چیز کی فہرست بنائیں جسے آپ محبت کرتے ہیں اور جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ آپ کا کام ہر دن جس حد تک ممکن ہو سکے اس حد تک محبت کرنا ہے۔ اپنے ارد گرد موجود ان چیزوں پر زیادہ سے زیادہ توجہ دینے کی کوشش کریں جنہیں آپ پسند کرتے ہیں، ہر دن جس حد تک آپ سے ممکن ہو سکے اس حد تک۔ اظہار تشکر۔ ہر وہ لمحہ جب آپ اظہار تشکر کر رہے ہیں آپ محبت کر رہے ہیں۔ ہر اس چیز کا شکر ادا کریں جو آپ نے اپنی زندگی میں حاصل کی، یعنی ماضی۔ ہر اس چیز کا شکر ادا کریں جو آپ اپنی زندگی میں حاصل کر رہے ہیں، یعنی حال۔ ہر اس چیز کا شکر ادا کریں جو آپ اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگرچہ آپ اسے حاصل کر بھی چکے ہیں تو بھی، یعنی مستقبل۔ آپ کی شکر گزاری آپ کی زندگی میں ہر چیز کی بہتات کر دے گی۔ اظہار تشکر وہ راستہ ہے جو منفی احساسات سے محبت کی طاقت پر قابو پانے کی طرف لے جاتا ہے۔ اظہار تشکر کی طاقت استعمال کرنے کے لیے اس کی مشق کریں۔ جب آپ کے معمول میں آپ کے ساتھ کچھ اچھا ہوتا ہے تو شکر ادا کریں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ کتنی چھوٹی ہے، اس کا شکر ادا کریں۔ جتنا زیادہ آپ اظہار تشکر محسوس کریں گے آپ اتنی زیادہ محبت بانٹیں گے، اور جتنی زیادہ آپ محبت بانٹیں گے اتنی ہی زیادہ حاصل کریں گے۔ ہر اضافی سیکنڈ شکر منانے اور ان چیزوں میں اضافہ کرنے کا ایک موقع ہے جو آپ پسند کرتے ہیں۔ جب آپ کھیل کھیلتے ہیں آپ حقیقتاً اچھا محسوس کرتے ہیں اور آپ کی زندگی میں بہت اچھے حالات رونما ہوتے ہیں۔ سنجیدگی سنجیدہ حالات لے آتی ہے۔ زندگی مزہ کرنے کا نام ہے۔ اگر آپ قصور کر رہے ہیں یا کھیل کھیل رہے ہیں تو کشش کا قانون یہ نہیں جانتا، اسی لیے آپ جو کچھ بھی اپنے خیالات کو دیتے ہیں اور جیسا بھی کھیل کھیلتے ہیں وہ حقیقت بن جائے گا۔ یہ چاہے کچھ بھی ہے جو آپ چاہتے ہیں، اپنے تخیل کا استعمال کریں، ہر اس سہارے کا استعمال کریں جو آپ تلاش کر سکتے ہیں، کھیل تشکیل دیں اور کھیلنا شروع کریں۔ اس طرح کردار ادا کریں جیسے کہ آپ کے پاس وہ اس وقت موجود ہے۔ آپ جو کچھ بھی احساسات کے ساتھ تصور کرتے ہیں آپ وہی کشش کے قانون کو دے رہے ہیں، اور آپ ضرور اسے حاصل کریں گے۔ اگر آپ اسے وصول کرنے میں وقت کی تاخیر دیکھتے ہیں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ صرف وقت کی وجہ سے ہی ہے۔ یہ آپ کو ویسی ہی احساساتی فریکوینسی میں لے جاتا ہے جس کی حامل آپ کی خواہش ہوتی ہے۔ جب آپ کسی چیز کے متعلق حقیقتاً خوش ہوتے ہیں جو آپ کو پیش آئی اور آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے تو اس قوت کو تھام لیں اور اپنے خواب کو تصور کریں۔ باب طاقت اور دولت۔ غربت کے احساس پر مشتمل ہے۔ نظریاتی مصنف رالف والڈو ایمرسن۔ آپ پیسے کے متعلق کیا محسوس کرتے ہیں؟ زیادہ تر لوگ یہ کہیں گے کہ انہیں پیسے سے پیار ہے، لیکن اگر ان کے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے تو اس کے متعلق زیادہ اچھا محسوس نہیں کرتے۔ اگر ایک شخص کے پاس وہ تمام دولت ہے جس کی اسے ضرورت ہے تو زیادہ تر وہ پیسے کے متعلق اچھا محسوس کرتے ہیں۔ تو
تو زیادہ تر وہ پیسے کے متعلق اچھا محسوس کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ پیسے کے متعلق کیسا محسوس کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کے پاس وہ سب نہیں ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے تو پھر آپ پیسے کے متعلق اچھا محسوس نہیں کریں گے۔ اگر آپ دنیا کی طرف نظر دوڑائیں تو آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر لوگ پیسے کے متعلق اچھا محسوس نہیں کرتے، کیونکہ دنیا کی زیادہ تر دولت اور امارت تقریباً 10% لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ باقی سب لوگوں اور امیروں کے درمیان صرف ایک ہی فرق ہے کہ امیر لوگ پیسے کے متعلق برے احساسات کی نسبت اچھے احساسات کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی سادہ سی بات ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ پیسے کے متعلق برا محسوس کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کبھی دولت نہ تھی، کیونکہ زیادہ تر لوگ جن کے پاس دولت ہے انہوں نے صفر سے شروعات کی۔ زیادہ تر لوگ دولت کے متعلق برا محسوس کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دولت کے متعلق منفی عقائد رکھتے ہیں، اور وہ منفی عقائد ان کے ذہن کے لاشعور میں بیٹھ چکے تھے جب وہ بچے تھے۔ عقائد جیسے کہ ہم یہ نہیں خرید سکتے، پیسہ ایک شر ہے، امیر لوگ یقیناً بددیانت ہوتے ہیں، پیسے کی خواہش کرنا غلط ہے اور یہ غیر روحانی ہے، وافر مقدار میں دولت کا مطلب سخت محنت ہے۔ جب آپ بچے تھے آپ نے وہ تمام باتیں مان لی جو کہ والدین، اساتذہ یا معاشرے نے آپ کو بتائیں، اور اسی لیے بنا جانے ہی آپ پیسے کے متعلق منفی احساسات کے ساتھ بڑے ہو گئے۔ ظلم کی بات تو یہ ہے کہ عین اسی وقت جب آپ کو یہ بتایا گیا کہ پیسے کی خواہش کرنا بری بات ہے، آپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ کو روزگار کمانا ہوگا، چاہے اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کو کام کرنا ہے جسے آپ پسند نہیں کرتے۔ شاید آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ محض چند ایک نوکریاں ہیں جو آپ روزگار کمانے کے لیے کر سکتے ہیں، اور ان کی یہ محدود سی فہرست ہے۔ ان میں سے کوئی بھی بات سچ نہیں ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو یہ باتیں بتائی ہیں وہ بھولے بھالے ہیں، کیونکہ انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ جو وہ یقین رکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں وہ درست تھا، لیکن کیونکہ یہ ان کا عقیدہ تھا لہٰذا کشش کے قانون نے ان کی زندگیوں میں یہ سچ کر دکھایا۔ اب آپ یہ سیکھ رہے ہیں کہ زندگی بالکل مختلف طریقے سے کام کرتی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں پیسے کی کمی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیسے کے متعلق اچھے احساسات کی نسبت برے احساسات کا زیادہ مظاہرہ کر رہے ہیں۔ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کسی چیز کی کمی نہیں تو پوری دنیا آپ کی ہے۔ لاؤ ژو۔ محبت ہمیشہ رہنے والی طاقت ہے۔ میں ایک معمولی سے طبقے سے آئی ہوں۔ میرے والدین زیادہ دولت نہیں چاہتے تھے، پھر بھی انہوں نے دولت کے لیے محنت کی۔ اسی لیے میں بھی بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح دولت کے متعلق منفی عقائد کے ساتھ بڑی ہوئی۔ میں جانتی تھی کہ مجھے اپنے حالات بدلنے کے لیے دولت کے متعلق اپنے احساسات بدلنا ہوں گے، اور میں یہ جانتی تھی کہ مجھے خود کو مکمل طور پر بدلنا ہوگا تاکہ نہ صرف میرے پاس دولت آئے بلکہ میرے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ میں دیکھ سکتی تھی کہ جن لوگوں کے پاس پیسہ تھا انہوں نے نہ صرف اسے اپنی طرف کھینچا بلکہ انہوں نے پیسے کو اپنے ساتھ وابستہ رکھا۔ اگر آپ دنیا کی تمام تر دولت لے لیں اور آپ اسے ہر شخص میں برابر تقسیم کر دیں تو تھوڑے ہی وقت میں تمام تر دولت چند فیصد لوگوں کے ہاتھوں میں واپس چلی جائے گی، کیونکہ کشش کا قانون یقیناً محبت کی پیروی کرے گا، اور اسی طرح وہ چند فیصد لوگ جو دولت کے متعلق اچھا محسوس کرتے ہیں اسے اپنی جانب کھینچ لیں گے۔ محبت کی طاقت تمام تر دولت اور امارت کو دنیا میں حرکت میں لاتی ہے، اور وہ اسے قانون کے مطابق حرکت دیتی ہے۔ یہ ایک بنیادی اور دائمی اصول ہے جو ہر فلسفی نظام میں، ہر مذہب میں اور ہر سائنس میں تمام تر چیزوں کو بنیادی طور پر بخشا گیا ہے۔ محبت کے قانون سے بھاگ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ معروف مصنف چارلس ہارنل۔ آپ کشش کے قانون کو کام کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں جب لوگ لاٹری جیتتے ہیں۔ وہ اپنے پورے دل سے تصور اور محسوس کرتے ہیں کہ وہ لاٹری جیتیں گے۔ وہ اس کے متعلق بات کرتے ہیں جب وہ لاٹری جیتتے ہیں۔
صرف اس صورت میں نہیں اگر وہ لاٹری جیتتے ہیں، بلکہ انہوں نے منصوبہ بنایا اور تصور کیا کہ جب وہ جیت جائیں گے تو وہ کیا کریں گے، اور وہ جیت گئے۔ لیکن لاٹری جیتنے والوں کی شماریات پیسے کے منسوب ہونے یا نہ ہونے کا حقیقی ثبوت دکھاتی ہے۔ لاٹری جیتنے کے بعد چند ہی سالوں میں زیادہ تر لوگ اپنا پیسہ کھو بیٹھتے ہیں اور لاٹری جیتنے سے پہلے کی نسبت مزید قرض میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے کشش کا قانون لاٹری جیتنے کے لیے کیا، لیکن جب انہیں پیسہ مل گیا تو انہوں نے اپنے پیسے کے متعلق احساسات کو نہیں بدلا اور انہوں نے اسے مکمل طور پر کھو دیا۔ دولت ان سے وابستہ نہ رہی۔ جب آپ پیسے کے متعلق اچھا محسوس نہیں کرتے تو اسے دور کر دیتے ہیں۔ یہ آپ سے کبھی وابستہ نہیں ہوگا، حتیٰ کہ جب آپ نے اضافی رقم حاصل کی جو آپ نے حاصل کرتے ہوئے نہیں گنی تھی، تھوڑے ہی وقت میں آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے۔ بڑے بڑے بل آئیں گے، کام خراب ہوں گے اور ہر طرح کی غیر متوقع حالات پیش آئیں گے جو سب آپ کو پیسے سے خالی کر دیں گے اور آپ کے ہاتھوں سے اسے چھین لیں گے۔ تو ایسا کیا ہے جو پیسے کو آپ سے جوڑے رکھتا ہے؟ محبت کشش کرنے والی وہ قوت ہے جو پیسے کو کھینچتی ہے، اور محبت ایک ایسی طاقت بھی ہے جو پیسے کو آپ سے جوڑے رکھتی ہے۔ اس کا اور کوئی کام نہیں، چاہے آپ ایک اچھے انسان ہیں یا برے۔ آپ کا یہ پہلو ہر سوال سے بڑھ کر ہے کیونکہ آپ اپنی سمجھ سے کہیں زیادہ عظیم الشان ہیں۔ آپ کو محبت کرنا ہوگی اور پیسے کو اپنے پاس لانے کے لیے اور اسے خود سے جوڑے رکھنے کے لیے اس کے متعلق اچھا محسوس کرنا ہوگا۔ ابھی اس وقت اگر آپ کے پاس پیسے کی کمی ہے اور آپ کے کریڈٹ کارڈ کا قرض بڑھ رہا ہے تو آپ کے پاس اسے خود سے جوڑے رکھنے کی کوئی طاقت نہیں ہے اور آپ پیسے کو دور بھیج رہے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس وقت کس طرح کی مالی حالت میں ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس قسم کی مالی حالت آپ کا کاروبار، آپ کا ملک یا جس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں وہ کیا ہے۔ مایوس کن حالت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو شدید مالی مشکل میں بھی زندہ رہے کیونکہ وہ محبت اور کشش کے قانون کو جانتے تھے۔ انہوں نے اس قانون کو ہر چیز کو تصور اور محسوس کر کے زندہ کیا جو وہ چاہتے تھے، اور انہوں نے ان حالات کا مقابلہ کیا جو انہیں گھیرے ہوئے تھے۔ چلیں اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں، وقت اچھا ہو جائے گا۔ ہم اپنا وقت بناتے ہیں، جیسے ہم خود ہیں ویسا ہی وقت ہوتا ہے۔ سینٹ آگسٹن آف ہپو۔ محبت کی طاقت ہر طرح کی مشکل اور بری صورتحال کو ہٹا سکتی ہے۔ محبت کی طاقت کے لیے دنیا کی مشکلات کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کشش کا قانون بھی اسی طاقت کے ساتھ کام کرتا ہے، چاہے وقت اچھا ہے یا برا۔ دولت کے متعلق اپنے احساسات کو کیسے بدلا جائے؟ جب آپ دولت کے متعلق اپنے احساسات کا طریقہ بدلتے ہیں تو آپ کی زندگی میں دولت کی مقدار بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ جتنا زیادہ دولت کے متعلق بہتر محسوس کریں گے، آپ اتنی زیادہ دولت کو اپنی جانب کھینچیں گے۔ اگر آپ کے پاس زیادہ دولت نہیں ہے تو پھر بل وصول کر کے آپ بالکل بھی اچھا محسوس نہیں کریں گے، لیکن وہ لمحہ جب آپ بل آنے پر منفی رد عمل دکھاتے ہیں، آپ برے احساسات کا مظاہرہ کرتے ہیں اور یقیناً آپ اس سے بھی بڑا بل وصول کریں گے۔ آپ جو کچھ بھی ادا کرتے ہیں وہی وصول کرتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے بل کی ادائیگی کرتے ہیں، آپ خود کو اچھا محسوس کروانے کے لیے ایک راستہ تلاش کرتے ہیں، کوئی بھی راستہ۔ جب آپ اچھا محسوس نہ کر رہے ہوں تو کبھی بھی اپنے بل کی ادائیگی نہ کریں، کیونکہ آپ اپنے لیے محض بڑے بل لائیں گے۔ آپ جو کچھ محسوس کر رہے ہیں اسے بدلنے کے لیے آپ کو اپنے تخیل کا استعمال کرنا ہوگا تاکہ آپ اپنے بل کو کسی ایسی چیز میں بدل سکیں جس میں آپ بہتر محسوس کریں۔ آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ بل بالکل بھی نہیں ہے، بالکل اس کے بجائے آپ نے اپنے دل کی اچھائی کی وجہ سے ہر کمپنی یا شخص کی مالی مدد کرنے کا ارادہ کیا ہے، ان کی زبردست خدمات کی وجہ سے جو انہوں نے بہم پہنچائیں۔ تصور کریں کہ آپ کے بل وہ چیک ہیں جو آپ وصول کر رہے ہیں، یا پھر اظہار تشکر کریں
اور اس کمپنی کو اس چیز کے متعلق شکریہ ادا کریں کہ آپ نے ان کی خدمات سے کس قدر منافع اٹھایا۔ بجلی کے لیے یا ایک گھر میں رہائش پذیر ہونے کے قابل ہونے کے لیے شکریہ ادا کریں جنہوں نے آپ کو بل بھیجا ہے۔ آپ اس بل کے سامنے لکھ سکتے ہیں، جب آپ نے یہ ادا کیا، آپ کا شکریہ، آپ کا صلہ۔ اگر آپ کے پاس فوری طور پر بل کی ادائیگی کے لیے پیسے نہیں ہیں تو اس کے سامنے لکھیں، ان پیسوں کے لیے شکریہ۔ کشش کا قانون یہ سوال نہیں اٹھاتا کہ جو آپ تصور اور محسوس کر رہے ہیں وہ حقیقت ہے یا نہیں، یہ اسی کا رد عمل دیتا ہے جو آپ ادا کرتے ہیں۔ آپ کو اپنے کام یا اپنے وقت کے مطابق نہیں نوازا گیا، بلکہ آپ کی محبت کے معیار کے مطابق نوازا گیا۔ سینٹ کیتھرین آف سینا۔ جب آپ اپنی تنخواہ وصول کرتے ہیں تو اس کا شکریہ ادا کریں تاکہ اس میں اضافہ ہو۔ زیادہ تر لوگ اچھا محسوس نہیں کرتے جب انہیں تنخواہ ملتی ہے، کیونکہ وہ اس بات کے متعلق بہت پریشان ہوتے ہیں کہ اپنی تنخواہ کو کس طرح بچایا جائے۔ ہر بار جب انہیں تنخواہ ملتی ہے تو محبت کرنے کا ایک حیرت انگیز موقع گنوا دیتے ہیں۔ جب آپ کے ہاتھوں میں کچھ رقم آتی ہے تو شکر ادا کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ کتنی چھوٹی ہے۔ یاد رکھیں، آپ جس بھی چیز کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اظہار تشکر ایک عظیم ترین اضافہ کرنے والی چیز ہے۔ ہر موقع کو کھیل کھیلنے کے لیے تھام لیں۔ اچھا محسوس کر کے ہر لمحے کو تھام لیں جس میں آپ دولت میں اضافہ کرنے کے لیے دولت کے معاملات طے کر رہے ہیں۔ آپ کسی چیز کے لیے ادائیگی کرتے ہیں تو محبت کو محسوس کریں۔ جب آپ پیسے دیتے ہیں تو محبت کو محسوس کریں۔ یہ تصور کرتے ہوئے اپنے پورے دل کے ساتھ محبت کو محسوس کریں کہ آپ کا پیسہ اس کمپنی اور اس عملے کی کس قدر مدد کر رہا ہے جو اس کمپنی کے لیے کام کرتا ہے۔ اس سے آپ اس رقم کے متعلق برا محسوس کرنے کی بجائے اچھا محسوس کریں گے جو آپ ادا کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس پیسہ کم ہے۔ ان دونوں کے درمیان فرق وہی فرق ہے جو وافر مقدار میں رقم ہونے اور پوری زندگی کے لیے محنت کرنے میں ہے۔ یہاں ایک کھیل ہے جو آپ کھیل سکتے ہیں تاکہ ہر لمحہ جب آپ پیسے کا لین دین کرتے ہیں آپ کو یاد رہے کہ آپ کو پیسے کے متعلق اچھا محسوس کرنا ہے۔ ایک ڈالر بل کو تصور کریں۔ مثبت پہلو کے طور پر ڈالر بل کے سامنے وہ تصور کریں جو دولت کی فراوانی کی نمائندگی کرتا ہے۔ ڈالر بل کے پچھلے حصے کو منفی پہلو کے طور پر تصور کریں جو دولت کی کمی کی نمائندگی کرتا ہے۔ ہر دفعہ جب آپ اپنے ہاتھوں میں پیسہ پکڑتے ہیں تو دانستہ طور پر بل کو پلٹیں تاکہ آپ سامنے کا پہلو دیکھ سکیں۔ بل کو اپنے پرس میں اس طرح رکھیں کہ آپ اس کے سامنے کا پہلو دیکھ سکیں۔ جب آپ رقم ادا کریں تو اس بات کو یقینی بنا لیں کہ سامنے کا پہلو اوپر کی طرف ہو۔ ایسا کرنے سے آپ پیسے کو ایک اشارے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تاکہ آپ دولت کی فراوانی کے متعلق اچھا محسوس کرنا یاد رکھیں۔ اگر آپ کریڈٹ کارڈ کا استعمال کر رہے ہیں تو پھر کریڈٹ کارڈ کو اپنے سامنے پلٹیں جہاں آپ کا نام ہے، کیونکہ کریڈٹ کارڈ کا سامنے کا حصہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہاں بے شمار دولت ہے اور اس پر آپ کا نام لکھا ہے۔ جب آپ کسی چیز کے لیے رقم ادا کرتے ہیں تو جیسے ہی آپ اپنا کریڈٹ کارڈ یا رقم تھماتے ہیں تو تصور کریں کہ اس شخص کے لیے بے شمار دولت ہے جسے آپ رقم ادا کر رہے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو کچھ بھی ادا کرتے ہیں آپ وہی واپس وصول کرتے ہیں۔ یہ تصور کریں کہ آپ اس وقت امیر ہیں۔ یہ تصور کریں کہ آپ کے پاس وہ تمام رقم ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ آپ اپنی زندگی کتنے مختلف انداز میں جئیں گے، ان تمام چیزوں کے متعلق سوچیں جو آپ کریں گے۔ آپ کیسا محسوس کریں گے؟ آپ مختلف محسوس کریں گے۔ اب چونکہ آپ مختلف محسوس کریں گے اس لیے آپ مختلف انداز میں چلیں گے، آپ مختلف انداز میں بات کریں گے، آپ اپنے جسم کے ساتھ مختلف رویہ اپنائیں گے اور آپ مختلف انداز میں کام کریں گے۔ آپ ہر چیز کے ساتھ مختلف رویہ اپنائیں گے۔ بل پر آپ کا رد عمل مختلف ہوگا۔ آپ کا لوگوں، حالات و واقعات اور زندگی میں ہر چیز کے ساتھ رویہ مختلف ہوگا۔
کیونکہ آپ مختلف محسوس کریں گے، آپ پرسکون ہو جائیں گے، آپ کو ذہنی سکون ملے گا، آپ خوشی محسوس کریں گے، آپ ہر چیز کے ساتھ آسانی سے معاملہ طے کریں گے، آپ آنے والے دن پر کسی سوچ کا مظاہرہ کیے بغیر ہر دن لطف اٹھائیں گے۔ یہی وہ احساس ہے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہی وہ دولت کے لیے محبت کا احساس ہے، اور یہی احساس پرکشش انداز میں وابستہ رہنے والا ہے۔ اس احساس کو تھام لیں جو آپ کی خواہش کے ساتھ منسلک ہے، یہ محسوس کرتے ہوئے کہ یہ آپ کی ہوگی اور آپ پہلے سے ہی اپنی خواہش کردہ چیز کی ملکیت میں ہیں، اور آپ کی خواہش خود کو ٹھوس شکل میں پیش کر دے گی۔ معروف مصنف نیول گوڈرڈ۔ پیسے کو ہاں کہیں۔ یاد رکھیں، جب بھی آپ کسی دوسرے شخص کو دولت یا کامیابی حاصل کرتا ہوا سنیں تو خوش ہوں، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسی فریکوینسی کے حامل ہیں۔ یہ ایک ثبوت ہے کہ آپ بہتر فریکوینسی کے حامل ہیں، تو اتنے خوش ہوں جیسے کہ یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ خبر پر آپ کا رد عمل ہی سب کچھ ہے۔ اگر دوسرے شخص کے لیے خوشی اور مسرت کے ساتھ رد عمل دیکھتے ہیں تو آپ اپنے لیے مزید دولت اور کامیابیوں کو ہاں کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ مایوسی اور حسد کے ساتھ رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ یہ سب آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، تو آپ اپنے لیے مزید دولت اور کامیابی کو نہ کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ نے کسی شخص کے متعلق سنا کہ وہ لاٹری جیت گیا، یا آپ نے کسی کمپنی کے متعلق سنا کہ وہ پہلے سے کہیں زیادہ منافع کما رہی ہے، تو ان کے لیے خوشی اور مسرت کا مظاہرہ کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو خبر آپ نے سنی وہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ بھی اسی فریکوینسی کے حامل ہیں، اور ان لوگوں کے لیے عمدہ احساسات کو محسوس کرنے کا آپ کا رد عمل ان چیزوں کو آپ کے لیے ہاں کہتا ہے۔ چند سال پہلے میں ایسے مقام پر پہنچ گئی جہاں میری زندگی میں ہر وقت پیسے کی کمی تھی۔ میرے پاس بہت سے کریڈٹ کارڈ تھے جو میں نے بھرے ہوئے تھے، میرا اپارٹمنٹ گروی تھا، اور میری کمپنی کئی لاکھ ڈالروں کی مقروض تھی، کیونکہ میں ایک فلم دی سیکرٹ بنا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ پیسے کی وجہ سے میری حالت اتنی بری تھی جو کسی کی بھی ہو سکتی تھی۔ میں فلم مکمل کرنے کے لیے رقم چاہتی تھی۔ میں کشش کا قانون جانتی تھی، اور میں جانتی تھی کہ مجھے یہ حاصل کرنے کے لیے پیسے کے متعلق اچھا محسوس کرنا چاہیے، مگر یہ آسان نہیں تھا، کیونکہ میں ہر دن میں بڑھتے ہوئے قرضے کا سامنا کر رہی تھی۔ لوگ پیسے مانگ رہے تھے، اور مجھے بالکل بھی کوئی اندازہ نہیں تھا کہ میں اپنے عملے کی تنخواہیں کس طرح دے پاؤں گی۔ لہٰذا میں نے انتہائی شدید قدم اٹھایا۔ میں ATM گئی اور اپنے کریڈٹ کارڈ میں موجود رقم سے چند $100 باہر نکلوائے۔ مجھے اس پیسے کی بلوں کی ادائیگی اور کھانا خریدنے کے لیے شدید ضرورت تھی، لیکن میں نے پیسے اپنے ہاتھ میں تھامے اور ایک گلی میں داخل ہو گئی، اور میں نے گلی میں موجود لوگوں کو رقم دے دی۔ میں نے $50 کا بل اپنے ہاتھ میں رکھا، اور جیسے ہی میں نے چلنا شروع کیا، میں نے ہر شخص کے چہرے کی طرف دیکھا جیسے وہ میری طرف بڑھ رہے تھے۔ میں فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کس کو رقم دی جائے۔ میں ہر ایک کو رقم دینا چاہتی تھی، لیکن میرے پاس بہت کم رقم تھی۔ میں نے فیصلہ اپنے دل پر چھوڑ دیا، اور میں نے ہر طرح کے لوگوں کو رقم دے دی۔ ایسا میری زندگی میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ میں نے پیسے کے لیے محبت محسوس کی، لیکن یہ پیسہ خود نہیں تھا جو میرے محبت کو محسوس کرنے کا سبب بنا، یہ لوگوں کو رقم دینے کی وجہ سے تھا جو میرے محبت کو محسوس کرنے کا سبب بنا۔ یہ جمعے کا دن تھا، اور اس کے بعد پورے ہفتے کے اختتام تک میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے کہ پیسہ دینا کتنا اچھا لگتا ہے۔ پیر کی صبح ایک حیرت کن بات پیش آئی۔ میرے بینک اکاؤنٹ میں حیران کن واقعات کے ایک تسلسل سے $25,000 آئے، اور وہ $25,000 میری زندگی میں اور میرے اکاؤنٹ میں لفظی طور پر آسمان سے گرے تھے۔ میں نے ایک سال پہلے ایک دوست کی کمپنی سے کچھ شیئرز خریدے تھے، اور میں ان کے بارے میں بھول گئی تھی کیونکہ وہ مقدار میں کبھی بڑھے ہی نہ تھے۔ لیکن پیر کی صبح مجھے ایک فون کال آئی جس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں اپنے شیئرز بیچنا چاہتی ہوں، کیونکہ ان کی قیمت آسمان کو چھو رہی تھی، اور پیر کی دوپہر شیئرز کی قیمت میرے اکاؤنٹ میں تھی۔ میں نے اس لیے رقم نہیں دی
تاکہ میں مزید رقم حاصل کر سکوں۔ میں نے اس لیے دیا تاکہ میں پیسے سے محبت کو محسوس کر سکوں۔ میں پیسے کے متعلق برے احساسات کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دینا چاہتی تھی۔ اگر میں نے یہ رقم اس لیے دی ہوتی تاکہ میں مزید دولت حاصل کر سکوں تو یہ طریقہ کبھی کام نہ کرتا، کیونکہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ میں پیسے کی کمی کے احساس کے باعث سرگرم عمل ہوئی تھی۔ لیکن اگر آپ پیسہ دیتے ہیں اور جب آپ نے اسے دیا آپ محبت محسوس کرتے ہیں تو یقیناً یہ آپ کو واپس ملے گا۔ ایک شخص نے ایک چیک لکھا اور $100 خیرات میں دے دیے تو جو اس نے محسوس کیا وہ قابل قدر تھے۔ چیک لکھنے کے 10 گھنٹے بعد ہی اس نے سب سے بڑی سیل کی جو اس نے اپنی کمپنی میں پہلے کبھی نہ کی تھی۔ بات یہ نہیں ہے کہ ہم کتنا دیتے ہیں بلکہ یہ کہ ہم اس میں کتنی محبت شامل کرتے ہیں۔ نوبل انعام یافتہ مدر ٹیریسا۔ اگر آپ پیسے کے لیے مشقت کر رہے ہیں تاکہ آپ سچ میں پیسے کے متعلق اچھا محسوس کر سکیں تو آپ اپنے دن کے دوران گلی میں لوگوں کے پاس سے گزرتے ہوئے انہیں دولت کی کثرت کے خیالات دے سکتے ہیں۔ ہر ایک کے چہرے پر نظر ڈالیں اور انہیں کثیر مقدار میں دولت دیتے ہوئے تصور کریں اور ان کی خوشی کو تصور کریں، اسے محسوس کریں اور اگلے شخص کے پاس چلے جائیں۔ یہ ایک آسان سا کام ہے لیکن اگر آپ اسے حقیقت میں محسوس کریں تو یہ پیسے کے متعلق آپ کے احساس کو بدل دے گا اور آپ کی زندگی کے مالی حالات بھی بدل دے گا۔